السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مہرا کی حقیقت، غداری، انتقام اور رشتوں کی آزمائش سے بھرپور نئی قسط میں کہانی نے ایسا دل دہلا دینے والا موڑ لیا ہے کہ ہر کردار کی زندگی ایک نئے بحران میں داخل ہو گئی ہے۔ علیزے کی ذہانت، عارفین کی مکرانہ چالیں، حمزہ کے کاروبار کو لگنے والی آگ اور نمرا دائم کی محبت کی جنگ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سب واقعات کے پیچھے کون سے راز چھپے تھے جنہوں نے پورے ڈرامے کی سمت بدل کر رکھ دی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، کیونکہ آج کی تفصیلات آپ کو چونکا دیں گی۔ ڈرامہ سیریل مہرا اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں جھوٹ کے محل گرنے لگے ہیں اور سچ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے علیزے کے اس جرأت مندانہ قدم سے جس نے عارفین کی برسوں پرانی مکاریوں کو بے نقاب کر دیا۔ عارفین نے NGO کے نام پر جو دولت بنائی، جو عیاشیاں کیں اور جس طرح فنڈز ہڑپ کیے، یہ سب اس کے خیال میں کبھی سامنے نہیں آ سکتا تھا، مگر علیزے کے ہاتھ وہ تمام دستاویزات، رسیدیں، بینک سٹیٹمنٹس اور ویڈیوز لگ چکی تھیں جنہوں نے عارفین کو گھیرا ڈال کر رکھ دیا۔ جب علیزے نے یہ سب ثبوت ایکسائز انسپکٹر اور پولیس کے حوالے کیے تو دونوں ادارے حرکت میں آ گئے۔ NGO کی باقی عہدیدار خواتین بھی حقیقت جان کر ششدر رہ گئیں۔ انہوں نے فوراً عارفین سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر وہ خود اعلان نہیں کرتی تو وہ میڈیا پر ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ سامنے لے آئیں گے۔ مگر عارفین، جو ہمیشہ خود کو ناقابل شکست سمجھتی رہی، اسے یہ سب صرف ایک سازش لگی۔ اس نے الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ہی ٹیم کی عورتوں کو جھوٹا اور حسد کرنے والا قرار دے دیا۔ لیکن علیزے اور پولیس کے پاس موجود مصدقہ مواد نے اس کا ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ حمزہ کے گودام میں لگائی گئی آگ۔ اصل کہانی: عارفین کی بددیانتی صرف مالی فراڈ تک محدود نہیں تھی۔ نمرا کی شادی دائم سے روکنے کے لیے اس نے حمزہ کے گودام میں آگ لگوائی تاکہ دائم نے جو اپنی فیملی کو اس کے گھر لے کر آنا تھا تاکہ وہ اسے اکیلے ملے اور انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دے، اور اسی طرح اس نے کیا اور دائم اور اس کے چچا کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ علیزے نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عارفین اس شخص جس نے حمزہ کے گودام میں آگ لگوائی اس کو 10 لاکھ روپے دے رہی تھی کہ وہ اس شہر سے فیملی کو لے کر فرار ہو جائے، کیونکہ پولیس اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اسی لمحے علیزے نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے پولیس کو سب معلومات فراہم کیں۔ پولیس نے اس ملازم کو گرفتار کیا اور سختی کے بعد اس نے مکمل اعتراف جرم کر لیا۔ یہ اعتراف ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ بھی ہو گیا، جو اب عارفین کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے کافی ہے۔ حمزہ اور فرید کا کاروباری بحران۔ ادھر حمزہ اور فرید جس کمپنی کو اسائنمنٹ پہنچانے والے تھے وہ پوری کی پوری آگ کی نذر ہو چکی تھی۔ ان کی اپنی ساکھ خطرے میں پڑ گئی، کمپنی کا سرمایہ ڈوب رہا تھا اور نقصان برداشت کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ سکندر سے مدد کی توقع تھی مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار نے فرید اور حمزہ کو اور بھی مشکل میں ڈال دیا۔ اب شاہ نواز نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی کمپنی کو بحران سے نکالنے کی کوشش کرے گا، مگر حالات سنگین ہیں۔
کمپنی دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے اور ہر فیصلہ زندگی اور تباہی کے بیچ میں کھڑا ہے۔ نمرا اور دائم محبت کی جیت۔ آفرین چاہتی تھی کہ نمرا کبھی دائم سے شادی نہ کرے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے آگ کا ڈرامہ رچایا، دائم کو غلط ثابت کیا اور اس کے چچا کو بے عزت کر کے گھر سے نکلوایا۔ مگر علیزے کی ہمت اور حقیقت جاننے کے بعد نمرا نے اپنے دل پر لگی ہر غلط فہمی کو چھوڑ دیا۔ نمرا نے دائم سے ملاقات کی، سب غلط فہمیاں دور کیں اور پھر اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ دیا، مما میں صرف دائم سے شادی کروں گی اور کوئی نہیں۔ آفرین کو یہ دھچکا اپنی کسی بھی چال سے بڑا محسوس ہوا۔ اس کی اپنی بیٹی ہی اس کے فیصلوں کے خلاف کھڑی تھی۔ نمرا اب سچائی کے ساتھ ہے اور اپنی ماں کے خوف اور دباؤ سے آزاد ہو گئی ہے۔ حنین اور اصفر کا تنازع۔ دوسری طرف حنین کی زندگی بھی مسائل کے گرد گھوم رہی ہے۔ فریحہ کو چھوڑنے کے بعد اس کے بھائی اصفر نے اسے 10 کروڑ روپے ہرجانے کا لیگل نوٹس بھیج دیا ہے۔ حنین کی پریشان ہے کہ یہ نوٹس اس کی شہرت، عزت اور مستقبل پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ اسے نہ صرف قانونی جنگ لڑنی ہے بلکہ اپنے خاندان کو بھی اعتماد میں لینا ہے۔ عریشے جو سکندر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، چند ہی دن بعد واپس سکندر کے گھر آ گئی ہے۔ سکندر نے عریشے سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے کہے کہ وہ اس کی کمپنی میں بھاری انویسٹمنٹ کرے، مگر عریشے وقتی طور پر سکندر سے کہہ دیتی ہے کہ وہ ماں سے بات کرے گی، مگر وہ جانتی ہے کہ اس کی ماں کبھی نہیں مانے گی اور نہ ہی اس بات کے لیے تیار ہوگی۔ دونوں کے درمیان یہ معاملہ ایک نئے جھگڑے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دوسری جانب عریشے نے علیزے پر طنز کیا کہ وہ ماں نہیں بن سکی۔ علیزے نے اس کا ہاتھ موڑ کر واضح کر دیا کہ وہ حد پار کرنے والوں کو آسانی سے نہیں چھوڑتی۔ کیا حمزہ اور فرید اپنی کمپنی کو مکمل تباہی سے بچا پائیں گے؟ کیا سکندر کسی لمحے اپنا فیصلہ بدل کر ان کی مدد کرے گا؟ کیا آفرین کے خلاف قانونی کارروائی مکمل ہو کر اس کی گرفتاری ممکن ہو جائے گی؟ کیا دائم اور نمرا کی شادی خوش انجام تک پہنچے گی؟ کیا حنین اصفر کے لالچی اور چالاک منصوبوں کا مقابلہ کر پائے گا؟ ناظرین، آنے والے ایک ساتھ میں یہ کہانی مزید سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ اس بارے میں ناظرین نے بھی اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ سارہ ملک: زبردست اپ ڈیٹ، علیزے نے واقعی کمال کر دیا۔ محمد عاصم: آفرین کی اس بار خیر نہیں، اب تو پھنس گئی ہے۔ نندنی شرما: نمرا اور دائم کی جوڑی بہت پیاری لگتی ہے۔ عابد حسین: حمزہ والی لائن بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ربیہ انجم: علیزے کا کردار بہت سٹرونگ ہے، مزہ آ رہا ہے۔ راج کمار سنگھ: کہانی میں ٹوئسٹ بڑھتے جا رہے ہیں، بہت اچھا۔ انور عباسی: سکندر کا انکار سمجھ نہیں آیا، عجیب بندہ ہے۔ پوجا کوہنا: نمرا کی ہمت دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ زاہد محمود: اگلی قسط کا انتظار نہیں ہو رہا، بہت ٹینشن ہے۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔